پرانی بات ہے زبی. اب یہ سیونٹیز کی بات ہے، کوئی اتنی دور کی نہیں ہے، بلکہ ایٹیز تک. میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میں ایک دن میں جتنے کام کرتا تھا، آج مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں کیسے کر لیتا تھا. دیکھیے میرا معمول یہ تھا، میں ریڈیو پہ زمانے میں ریگولر پروگرام کرتا تھا ایک لاہور سے، 7 رنگ، بڑا مشہور اور مقبول پروگرام تھا. وہ ہوتا تھا 7:30 بجے سے لے کے 9 بجے تک، ٹھیک ہے نا. تو میں 7:30 سے 9:30 کرتا تھا وہ 7 رنگ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب علی میرا ایک دفتر تھا ایڈورٹائزنگ کا، وہ بھی بہت بڑا دفتر تھا. تو 9 سے 5 میں دفتر میں ہوتا تھا. اس دوران میں درمیان میں جتنے یہ اناؤنسمنٹس ہوتی تھی نا، مطلب پرائم منسٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، کوئی بڑا اناؤنسمنٹ ہے، کوئی ڈگنیٹریز آئے ہوئے ہیں، ساری میرے کھاتے میں تھے. وہ کرنے جاتا تھا، واپس پھر دفتر آ گیا. شام کو میں خبریں پڑھتا تھا 5:40 کی ٹیلی ویژن پہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب علی میں درمیان میں ریکارڈنگز کرتا تھا کمرشل پروگراموں کی. رات کو میں پڑھتا تھا خبر نامہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں گھر آ کے اپنے آفس کا بھی کام کرتا تھا، اور اپنی کتاب، کرکٹ کی کتابیں میں نے 3-4 لکھی ہیں، وہ بھی لکھتا تھا. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ میں اتنے کام کر کیسے لیتا تھا. اتنا بزی شیڈیول. تو کیا آپ چکر ہے یقین کہ مانیں دن میں دن اپنی بہت مصروف دن ہوں کیوں اللہ شرنک سے، کیوں بہت شرنک ہو گیا دن کیوں؟ نہیں، لیکن اب یہ تو وہی بتائیں 4 مجھے. آپ دن میں کام کریں تو پتہ چلتا ہے شام ہو گئی. یا تو ہو سکتا ہے وقت جہاں آپ کہاں گیا رہتے کچھ ہوں نہیں کہ پتا. وہاں ایسا لگتا ہو. لیکن یہ حقیقت نہیں ہے نہیں، کہ ہر اب جگہ وقت پاکستان میں میں بھی آپ کسی سے پوچھ لیں. اب حسن بھائی اب وقت میں برکت نہیں ہے، جس ہم پیسے میں برکت نہیں رہی. ہاں، کسی چیز میں بھی برکت نہیں ہے. ہاں اب نہیں، وہ برکت وقت نہیں کے ہے. بارے میں بھی دیکھیے، ایک پیشنٹ کو یہ ہے نا کہ جی ایک وقت آئے، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا بالکل جلدی جب جو گزرے ہے گا. نا وہ گھنٹے لمحے اور لمحے جو ہے نا گھنٹے میں تبدیل ہو جائیں گے. وہی ہو گیا نا. اور یہ ہم اسی دور میں جی رہے ہیں جس دور کے بارے میں دیکھیے پیشن گوئی ہماری کی گئی. جوانی کی دور میں کالج میں آپ کو بھی یاد ہوگا، یعنی کبھی آپ بھی چھوٹی ہوئی ہوا کریں گی، میرے خیال یہ ایسی تھی. میں بھی کبھی چھوٹی تھی، ہاں، تو ساس بھی ہمارے کبھی بہو جوانی تھی. کے زمانے میں کالج میں جب ہم پڑھتے تھے نا، تو ہمیں اکثر یاد ہے کوئی ملتا تھا، یار تم سے تو 1 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، یار تم سے تو 6 مہینے ہوئے. اب تو کسی سے ملے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار تم سے 10 سال ہو گئے ملے ہوئے، ہمیں ملے یار 20 سال بعد ہم مل رہے ہیں تم سے. تو اب تو وہ ہے نا، وقت کی ویلیو بھی ختم ہو گئی. ویلیو بھی ختم ہوگی، جہاں دوسری چیزوں کی ویلیو ختم، وہاں وقت کی ویلیو بھی ختم. چلو جی، وہ اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ہی چلنا ہے. اگر بس یہ ہے کہ آپ کوئی آپشن دیا آصف جائے صاحب کہ آپ کون، میری مٹھائی مجھے بھیج دیں. پہلے بتائیں. ہاں مٹھائی پہ بھی اچھا ہم بات کر لیں گے. آپ کو یہ اچھا. آپشن دیا جائے کہ آپ اپنی جوانی میں جانا پسند کریں گے یا بچپن میں جانا پسند کریں گے، آپ کیا چاہیں گے کہ اگر نہیں، ٹائم کہیں نہیں میں کسی اسی جگہ رہنا پسند کروں گا. ایسے ہی. اچھا اچھا، میں وجہ آپ کو بتاؤں. میں ہاں کبھی کبھی بیٹھ کے سونے سے پہلے، حالانکہ مجھے نیند فوراً آ جاتی ہے، لیکن ہاں کبھی خیالات ہوں تو پھر میں جاگتا رہتا. ہاں تو اس میں اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ یار کتنا اچھا دور تھا، کتنے کام کرتے تھے، کتنے مزے آتے تھے، فلاں اس دور میں چلا جاؤں، اس دور میں چلا جاؤں. پھر ایک دن مجھے لیٹے ہوئے خیال آیا. میں نے کہا یار ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی ناشکری ہے. دوسرے میں نے کہا یار مجھے بتاؤ کہ میں کیسے چھوڑ کے جاؤں گا اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے بچوں کو، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور تو میں نے کہا وہ جو ان کے ساتھ ایک مزہ، دیکھیں ہر دور کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. جب ہم بالکل بچے تھے تو بزرگوں کے پیار، جب بڑے ہوئے تو ہمیں اپنی اس دور کا مزہ تھا کہ آپ نے اس جوانی کو، اس دور کو انجوائے کیا. اس کے بعد پھر آپ کے بچے ہوئے تو آپ کو بچوں کا مزہ آنا شروع ہو گیا. پھر بچوں کے بچے ہوئے تو آپ کا وہ مزہ دوبالا ہو گیا، کیونکہ اب آپ ان کا پیار، بالکل ان کی مزیدار باتیں، ان کے ساتھ آپ نے کھیلنا، ان کا پیار کرنا، تو آپ ان چیزوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ بھی لہٰذا پھر بات ہے. میں نے اس دن سے وہ سوچنا بند کر دیا. میں نے کہا یہ بات کے بعد نہیں اسٹاپ. اگر آپ اچھا نہیں اگر آپ مطلب چھوٹے بچے بن کے آپ چلے گئے پیچھے دوبارہ، لیکن آپ کی میموری میں ہے کہ میری ایک فیملی بھی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ چھوٹا بچہ بن گیا؟ ہاں نہیں، اب چھوٹ تو آج کل کا جو زمانہ ہے نا، لوگ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا، بھگاؤ اس کو، یہ تو ہمارا بچہ ہی نہیں ہے. اچھا اب اس لیے ایسے میں تجربات نہ بڑا ہی کرے تو بہتر ہے. میں سوچتی ہوں کہ میں بچی بن کے چلی جاؤں، اور اس وقت تو یہ موبائل کا اتنا تھا ہی نہیں، اور موبائل ہو میرے ہاتھ میں، لوگ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا لے کے گھوم رہی ہے. آپ کے بارے میں میرا امپریشن یہ ہے کہ آپ بچپن میں بھی بہت شیطان ہوں گی. میں کو بتاؤں میری پرسنالٹی
اس لیے کہ بظاہر نہیں لگتا کہ میں کوئی شرارت کرتی ہوں گی، کیونکہ میں ذرا باہر جب جاتی ہوں تو تھوڑا مطلب کچھ لوگ تو مجھے سوبر ہی سمجھتے ہیں، لیکن میں اندر سے بہت شرارتی ہوں، اور یہ ان کو پتا ہے جو میرے قریبی ساتھی ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں شرارت. ہاں بالکل صحیح بولا ہے آپ نے. اچھا آپ کے پاس اتنا کانٹینٹ، اتنا کچھ ہے. آواز سے پہچانا کس طرح؟ آواز سے بھی پتا چل جاتا ہے. کوئی اپنی تعریف کا قائل نہیں ہوں، لیکن آپ کسی سبجیکٹ پہ آپ مجھ سے بات کریں تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو پورا 24 گھنٹے لیکچر دے سکتا ہوں اس پہ، اور یہ گارنٹی ہوگی کہ آپ ہے نا. آج کل کے کتابوں سے ہٹ گئے ہیں، سیکھنا نہیں چاہتے. مجھے ہمیشہ شوق رہا جاننے کا کہ کیا ہو رہا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ پڑھا میں نے بہت. تو ظاہر جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے نا، آپ کا وہ کینوس وسیع نہیں ہوگا نا پھر. جی ہاں بالکل، اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. آپ کتاب کیوں نہیں کچھ لکھتے؟ آپ کے پاس اتنا مطلب کچھ ہے، کتنا ایکسپیرینس آپ کا، کتنے واقعات؟ اصل میں وہی والی بات ہے، جو بھی کتاب کے لیے آپ کو وقت چاہیے بہت. میں اب جیسے مثلا میں اپنا میرا یوٹیوب چینل چل رہا ہے کا، اچھا اس میں ہی اس کا دیکھیں اس کے ریسرچ ورک ہوتا ہے. ابھی میں ظاہر ریسرچ کیونکہ اس میں کا بڑا امکان ہوتا ہے، وہ میں خود کرتا ہوں، اس میں ٹائم خاصا لگتا ہے. پھر اس کے بعد اسکرپٹ تو خیر میں نہیں بناتا، لیکن میں اس کے پوائنٹس لکھ لیتا ہوں. اس کے لیے پھر جو میں اور میری اور مصروفیات ہیں لکھنے لکھانے کی وہ بھی ہیں. لیکن میں ایک کتاب اب شروع کرنے والا ہوں اپنی، یہ اپنے مشاہدات تجربات پہ. کرکٹ کی جو میری کتاب تیار ہے، وہ بیچ میں میرا مسودہ گم ہو گیا تھا، اب ملا ہے مجھے جا کے دوبارہ واپس. اس کا نام ہے کامنٹری باکس. لیکن میری کرکٹ کی تو میری کوئی 5ویں کتاب ہوگی. اچھا میری زبردست. 4 آ چکی ہیں اس سے پہلے. اچھا. لیکن اب میں کرکٹ سے ہٹ کے ذرا ایک تو میں ایک میں کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں، اور ایک میں لکھنا چاہ رہا ہوں پرسنالٹیز پہ. کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی اناؤنسمنٹس کی ہیں، بہت قریب سے دیکھا ہے. تو ان کی ان کے بارے میں، اپنے تجربات اور مشاہدات کے بارے میں بھی میں کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں. بالکل، یہ آپ کو لکھنا بھی چاہیے. آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ کتاب کی شکل میں، ہاں کتاب کی شکل میں ہونا چاہیے. اور اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میں کوئی کرکٹ اکیڈمی بناؤں؟ نہیں، وہ میں نے کبھی نہیں سوچا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ کرکٹ اکیڈمی کام ہے ایکچولی پیور ٹیکنیکل، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے نا فل فلیج کرکٹر ہونا ضروری ہے. اور کرکٹ اکیڈمی ایک ایسی چیز ہے کہ پھر آپ کو اور کام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دیکھیں نا اس کے ٹائمنگ ایسے ہوتے ہیں، پھر اس میں اتنی ایگزیکشن آپ کی اپنی ہو جاتی ہے. کیونکہ جب آپ کھلاڑیوں کو بتا رہے ہیں تو کرکٹ تو نہیں، لیکن میرے ذہن میں اور بہت سی چیزیں ہیں. میں کچھ ایک انشاءاللہ چینل میں، بلکہ 2 میرے ارادے ہیں یوٹیوب چینل لانچ کرنے کے. ایک تو میں کروں گا میڈیا پہ، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ، ٹھیک ہے نا. مجھے پرانی یادیں، پرانی باتیں، پرانے لوگ سے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اور اسلامک ہسٹری کے بارے میں، جو اس دن بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری نئی نسل کو کچھ نہیں پتا حالنے پہ، اور وہ اس بات کو مذاق بھی سمجھتے ہیں، اس کو سنجیدگی سے بھی نہیں لیتے، اور انہیں کوئی بتانے والا ہے بھی نہیں. تو میں اس کو ایک ایسے انداز میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ والدین اپنے بچوں کو کہیں گے یار تم وہ پروگرام سنو. یہ میری ایک خواہش ہے، اللہ پوری کرے. اور یہ تو آپ کا بڑا ایک نیک کام ہوگا. ایسا کرتے ہیں نا جو لوگ یاد رکھیں. بالکل، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں کہ ہم اب جو ہے نا اپنے بچوں کا راستہ متعین کریں، ان کو صحیح راستہ بتائیں، انہیں پاکستان سے محبت سکھائیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس سے بچنے کے طریقے ان کو بتائیں. اب ایجوکیشن، انہیں ایجوکیٹ کرنا علاوہ اسکول ایجوکیشن کی بہت بہت ضروری ہے. مطلب تربیت ایک باقاعدہ، پہلے تربیت پہ زیادہ زور دیا جاتا تھا. پڑھتے تو اس وقت بھی تھے، اسکول بھی، کالجز، یونیورسٹیز ازل سے ہی ہیں، جایا کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک توازن تھا، ایک مطلب معزز معاشرے کے معزز شہری. نہیں، وہ یہ تھا نا اصل میں، دیکھیے جی کہ اسکول میں بھی آپ کو جو اساتذہ ہوتے تھے، وہ آپ کو علاوہ تعلیم کے آپ کو گائیڈ کیا کرتے تھے، رہنمائی فراہم کرتے تھے. تم اونچا کیوں بول رہے ہو، تم زور سے کیوں بول رہے ہو، تم فلاں سے لڑ کیوں رہے ہو، تم صحیح کیوں بیٹھے کلاس میں، بادب کیوں نہیں ہو، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد گھر میں بھی آپ کو تربیت ملتی تھی. مثلا مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہمیں بتایا کرتا تھا کہ جب بڑے بیٹھے اگر باتیں کر رہے ہو درمیان میں نہیں بولنا، ٹھیک ہے جی.
کوئی آ جائے بزرگ تو آپ آئیں گے، سلام کریں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، اس کے بعد آپ اٹھ کے چلیں، کیونکہ بزرگوں کے درمیان آپ کا کوئی کام نہیں.